الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبیت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بدری چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، مرکز الاولیاء داتا نگر لاہور میں الحمدللہ ہم سب حاضر ہیں، اور یہاں کی تاریخی جو مسجد ہے سوڈی وال میں، جامع مسجد حنفی محمدی حنفی ماشاءاللہ، اس مسجد میں حاضر ہیں. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ وہی مسجد ہے جہاں برس سے شاید سب سے پہلے لاہور میں اجتماع یہاں ہوتا تھا. اور میری سب سے پہلی اس مسجد میں جو حاضری ہوئی تھی وہ امیر اہل سنت کے ساتھ ہوئی تھی، جب ایک سانحہ ہوا تھا اور اس کے بعد امیر اہل سنت یہاں تشریف لائے تھے، تو کراچی سے بڑی تعداد میں اسلامی بھائی امیر اہل سنت کے ساتھ آئے تھے. تو اس لیے اس زمانے سے برسوں سے سوڈی وال کا اجتماع کا نام سنا ہے، اور آج میں شام کو ہی لاہور پہنچا ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے مجھے بار بار پسینہ آ رہا ہے. آپ شاید سوچ بھی رہے ہوں کہ ہمیں تو گرمی نہیں لگ رہی، ان کو کیوں لگ رہی ہے؟ کیونکہ آج صبح میں اسکردو میں تھا جہاں صبح جیکٹ پہنی ہوئی تھی، اور اب میں لاہور شام کو پہنچا ہوں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب باڈی اتنا جلدی موسم تبدیل ہوتا ہے تو باڈی کو ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. یہ تو خیر کم فرق ہے موسم کا. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ ہم +30 سے -30 ٹیمپریچر میں گئے، اور وہ ظاہر ہے کہ پورا ٹیمپریچر کو باڈی کو ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. بہرحال اللہ پاک قبر کی اور محشر کی اور جہنم کی گرمی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور پھر سبحان اللہ، شب جمعہ اور جمعہ کا دن یہ تو خاص درود پاک پڑھنے کی گھڑیاں ہیں. اور جو درود پاک پڑھتا ہے ان پر کیسا کرم ہوتا ہے. حضرت ابو فضل قومسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے عاشق رسول، بہت نیک شخص تھے. ایک مرتبہ خراسان سے ایک عاشق رسول آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، الحمدللہ میں مسجد نبوی میں سویا ہوا تھا، مجھ پر کرم ہوا، عرش پر جانے والے، جنت کی سیر فرمانے والے، رب کے محبوب نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹوں کو حرکت ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ جب تو ہمدان شہر جائے تو ابو فضل قومسانی کو میرا سلام کہنا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو الفضل پر اتنا بڑا احسان کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، وہ روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. اب بتائیں 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے اور انعام کتنا بڑا ہے. اچھا، یہ 100 بار درود پاک کا جو عدد ہے نا، یہ کمال کا عدد ہے. اس کے بہت سارے فضائل الگ الگ بیان ہوئے. ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے جو روزانہ 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب 100 بار درود پاک میں کتنی دیر لگتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے. شاید 2 سیکنڈ میں ایک درود پاک ہو جاتا ہے، تو 100 درود پاک 200 سیکنڈ میں ہو جائیں گے. اس کا مطلب 3 سے 3.5 منٹ، 4 منٹ میں 100 بار درود پاک ہو جائیں اور نامہ اعمال میں نیکیوں کے انبار لگ جائیں. تو کیا ہم پورے دن میں 4 منٹ نہیں نکال سکتے؟ موبائل فون لیتے ہیں، پتہ نہیں کتنی ریلیں دیکھتے ہیں، 1 منٹ کی، 2 منٹ کی، 4 منٹ کی. بعض اوقات تو وہ ریلز گناہ کروا رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات وقت ضائع ہو رہا ہے.
اور 4-5 منٹ نکال کر اگر 100 بار درود پاک روز پڑھ لے اور سبحان اللہ، اللہ خوش رکھے ان کو جو 200 بار 300 بار 500 بار پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہے. جب ہر درود پر ایسا مل رہا ہے، کیا ملتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو ایک بار درود پاک پڑھے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. اب بتاؤ نا، ایک درود پر میرے 10 گناہ معاف ہو جائیں، 10 درجے بلند ہو جائیں، 10 نیکیاں بھی مل جائیں، تو پھر مجھے رکنا تو نہیں چاہیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اور کل تو جمعے کا دن ہے، یاد رکھیے گا، جمعہ کا دن خاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے. ایک حدیث پاک کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں آپ کو تقریباً 1450 سال پہلے لے جانا چاہتا ہوں. نبی پاک کی مکی زندگی کا وقت ہے، ابھی ہجرت مدینہ ہوئی نہیں ہے، اور یہ اس دور کا واقعہ ہے. ماجرا یہ تھا، موجم الکبیر کی یہ روایت ہے، موجم کبیر کی، کہ انہی دنوں قبیلہ بنو زحل کے لوگ مکہ آئے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، اے ابوبکر جاؤ اس قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دو. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ان کے پاس گئے، ان کے سردار سے ملے، اسلام کی دعوت دی. سردار نے کہا دیکھو بات تو ٹھیک ہے مگر ابھی ہماری جنگ چل رہی ہے، ایک قبیلے سے ہماری لڑائی ہونے والی ہے، ہم ذرا اس جنگ سے فری ہو جائیں پھر آپ دوبارہ آئیے گا، ہم انشاءاللہ پھر آپ سے ہم پھر آپ سے بات کریں گے، پھر سوچیں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے مزید انہیں کہا کہ اسلام قبول کر لو. کہا نہیں، جنگ کے بعد بات کریں گے. اب بہرحال حضرت ابوبکر صدیق تو واپس آ گئے، جنگ کا موقع آ گیا. تو قبیلے کے سردار جب پورے سپاہیوں کے ساتھ میدان میں لڑائی کے لیے آ گئے تو قبیلے کے سردار نے اہل قبیلہ سے پوچھا کہ وہ جو سید ابوبکر صدیق آئے تھے اور جس ہستی کا نام لے رہے تھے ان کا نام کیا تھا، ان کے نبی کا نام. تو قبیلے والوں نے بتایا کہ وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام ہیں. تو اچھا محمد ان کا نام ہے، بس اب جنگ شروع ہونے والی ہے، تم نے انہی کا نام پڑھتے رہنا ہے، پکارتے رہنا ہے، آج جنگ میں یہی وسیلہ ہے، اسی نام سے تمہیں فتح نصیب ہو جائے گی. بڑی کمال کی بات ہے، ایمان قبول نہیں کیا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ان تک دعوت پہنچی، مگر اس دعوت کی برکت سے انہوں نے یہ پہچان لیا کہ نام جو ہے نا بڑی برکت والا ہے، ان کے نام کو پکار لیا تو جیت ہماری ہوگی. اور ایسا ہی ہوا، جنگ لڑتے گئے، نبی پاک کا نام لیتے گئے، اللہ نے نام پاک کی برکت سے جنگ میں فتح عطا فرما دی. اچھا، اب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ خبر پہنچ گئی کہ حضور وہ فلاں قبیلے کے پاس جو آپ نے بھیجا تھا، ہم اسلام کی دعوت لے کر گئے، اسلام تو قبول نہیں کیا، کہا جنگ کے بعد بات کریں گے، مگر جنگ میں حضور آپ ہی کا نام لیتے رہے، آپ کے نام کا وسیلہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے، ان کو غیب سے مدد ملی، جنگ فتح ہو گئی. تو جب نبی پاک کو یہ خبر پہنچی تو میرے آقا نے کیا فرمایا، بی نصرو، یعنی میرے نام کے وسیلے کی برکت انہیں ملی کہ ان کو غیب سے مدد ان کی ہو گئی اور وہ جنگ میں کامیاب ہو گئے. اللہ اکبر، محمد کا لطف و عطا، اللہ اللہ میری روح و دل پر ہوا، اللہ اللہ محمد محمد وظیفہ ہے میرا، محمد کی ہر دم ندا، اللہ اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے اس نام میں بڑی برکتیں رکھی ہیں. میں آگے کچھ بات تو کرتا ہوں مگر آپ جانتے ہیں یہ نام کتنا پیارا ہے. ہم تو محبت کے ساتھ جب نام لیتے ہیں تو انگوٹھے چومتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کیوں چومتے ہو؟ ارے سبحان اللہ، اللہ نے نام ہی ایسا رکھا ہے، کوئی انگوٹھے چومے نہ چومے، جب بھی نام لیتا ہے ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. کہیے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہونٹوں نے چوم لیا نا، پھر تو ہم انگوٹھے بھی چوم کے اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. لوگ دنیا میں کسی کو چومے کوئی پرابلم نہیں، ہم نام رسول پر انگوٹھے چومے تو نہ جانے کیوں پرابلم ہے. تو بہرحال اب یہ نام کیسا ہے، اب ذرا سنیے گا. اس نام پاک کا وسیلہ پیش کریں تو اللہ پاک دعائیں قبول فرما لیتا ہے. اس نام پاک کا ورد کریں، اللہ پاک بلائیں ٹال دیتا ہے. اس نام پاک کے وسیلے سے دعائیں مانگیں،
اللہ پاک شفائیں عطا فرما دیتا ہے. یہ نام پاک چوم کر آنکھوں پر لگائیں, رب کریم آنکھیں روشن فرما دیتا ہے. الحمدللہ اس نام پاک کی برکت سے دل روشن ہوتے ہیں, اس نام پاک کی برکت سے زندگیاں سنورتی ہیں, بگڑیاں بنتی ہیں, قبر روشن ہوتی ہے, اور اللہ پاک اس نام پاک کی برکت سے جنت عطا فرما دیتا ہے. مولانا جمیل رضوی کیا لکھتے ہیں؟ آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, کر لو وظیفہ نام محمد, کر لو وظیفہ نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. پائیں مرادیں دونوں جہاں میں, پائیں مرادیں دونوں جہاں میں, جس نے پکارا نام محمد, جس نے پکارا نام محمد. اور دونوں جہاں میں دنیا و دین میں, دونوں جہاں میں دنیا و دین میں ہے ایک وسیلہ نام محمد, ہے ایک وسیلہ نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. میرے آقا کے نام کی کیا بات ہے, اس نام پر ہی اتنی بات ہو سکتی ہے. سچی بات ہے کہ بات ختم ہی نہیں ہوتی ہے. اچھا, نام محمد علیہ السلام میں جہاں بہت ساری اس کی برکتیں ہیں, وہاں ایک اور خوبصورت بات بتا دوں. علماء کہتے ہیں اس میں ختم نبوت کی ایک زبردست نشانی بھی موجود ہے. محمد بنا ہے حمد سے, تعریف سے. حمد کب کرتے ہیں ہم؟ نارملی جب کام پورا ہو جائے, پانی پیتے ہیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. کھانا کھا لے پھر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. جب کوئی کام پورا ہو جاتا ہے, اینڈ ہوتا تو بندہ حمد کرتا ہے نا. آپ دیکھیں اللہ کی کتنے سارے انبیاء دنیا میں تشریف لائے, کسی کا نام محمد نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ سلسلہ نبوت جاری تھا. آخری نبی کو جب بھیجا تو نام کیا رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اب حمد ہو گئی ہے. یہ نام بتا رہا ہے کہ اب یہ آخری نبی ہیں, اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے. کیا خوبصورت نعرہ ہے امیر اہل سنت نے دیا, محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی, آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی, عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا, سب سے آخری نبی, اور بچہ بچہ بول اٹھا. سب سے آخری. یہ وہ عقیدہ ہے جس پر بار بار بات کرنی ہے. سازشیں ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ آئے ہیں جو اس عقیدے کو ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پتھر سے زیادہ مضبوط کر لو اپنے عقیدہ, اپنا بھی اپنے بچوں کا بھی. نیند سے اٹھا کر بھی ہمارے بچے سے کوئی پوچھے کہ سب سے آخری نبی کون ہے, تو بے ساختہ پکارے کہ محمد مصطفیٰ. بالکل یہ فائنل ہے. نبی پاک نے خود فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو ہمیں اس عقیدے کو بھی مزید اس کی تربیت, اس کے بارے میں بات, اس عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے. تو کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کی. مگر اس واقعے سے جو اور کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ دیکھیں یہ قبیلے کے لوگ ابھی ایمان نہیں لائے تھے, مگر نام محمد کا وسیلہ پیش کیا, اللہ نے جنگ میں فتح کر دی. اب پتا چلا کہ وسیلہ کامیابی دلاتا ہے. جی ہاں, وسیلہ اللہ پاک کے حضور
وسیلہ پیش کرنا، یوں عرض کرنا اے اللہ پاک اپنے فلاں بندے کی برکت سے، انبیاء کرام کی برکت سے، اولیاء کرام علیہ الرحمن کی برکت سے، اس وسیلے کی برکت سے اللہ سے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے، دعا قبول فرماتا ہے۔ اور یہ وسیلے کا ہمیں خوبصورت حکم جو ہے، خوبصورت جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ قرآن مجید کی آیت سنیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں کوشش کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ اکبر۔ جتنے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں جو مجھے اس وقت سوشل میڈیا پہ لائیو سن رہے ہیں اور جو بعد میں سنیں گے، everybody want to be a successful، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے اس آیت کے ذریعے کامیابی کے 3 اصول بیان کر دیے، یہ کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلا کیا ہے؟ اتقوا اللہ، یعنی تقوی اختیار کرو۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ کہ ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کی نافرمانی والا کام نہ کریں۔ اب ذرا غور کریں، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ زندگی کے ہر کام میں پہلا اصول یہ رکھنا ہے کہ یہ کام تو کروں گا مگر اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مثلا اگر ہم نے آپ کو کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، کاروبار شروع کرتے وقت نارملی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کاروبار کے سلیکٹڈ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی کپڑے کا کام کر رہا ہوں، بتائیں یہ کام ٹھیک ہے؟ دودھ کا کاروبار کر رہا ہوں، یہ کام ٹھیک ہے؟ ریئل اسٹیٹ کر رہا ہوں، آپ بتائیں کہاں پراپرٹی لوں؟ مشورہ کرتے ہیں، بالکل کرنا چاہیے، مگر اس تمام کاروبار شروع کرنے سے پہلے کسی عالم دین سے مشورہ کیا؟ یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ حلال ہے کہ نہیں؟ کہیں میری روزی میں کوئی حرام تو نہیں آ جائے گا؟ اتقوا اللہ۔ اگر کاروبار میں کامیابی چاہیے، اگر آپ کو اس میں عروج چاہیے تو پہلے تقوی اس کاروبار میں شامل کریں۔ پہلا اصول یہ طے کر لیں، اگر 2-4 پارٹنر مل کر کاروبار کر رہے ہیں، لوگ پارٹنرشپ کا اصول لکھتے ہیں، بھائی کیا کیا ہوگا، کس کی کتنی انویسٹمنٹ ہوگی، کون کتنا پروفٹ لے گا؟ رک جائیے، پہلا اصول یہ لکھ لیں کہ ہم نے جو کمانا ہے حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا۔ جتنا بڑا پروفٹ آ جائے سامنے، ہم نے حرام نہیں کمانا۔ سمجھ لو کامیابی کا پہلا اصول پورا ہو گیا، پہلی سیڑھی چڑھ لی آپ نے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہیں شادی کرنی ہے، کسی بچے کی شادی کرنی ہے، تقوی اختیار کریں۔ دیکھیں کوئی حرام کام تو نہیں ہو رہا، شادی کے اندر کتنے ڈھول تماشے اور نہ جانے کتنے حرام کام کرتے ہیں، وہیں سمجھ لو کام خراب ہو گیا۔ ابھی تو خاندان شروع ہو رہا ہے اور شروع میں ہی اللہ کو ناراض کر دیا۔ تقوی اختیار کریں کہ حرام نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کاروبار میں سودی لین دین سے بچوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا۔ اسی طرح اگر آپ غور کرتے چلے جائیں تو اپنے ہر کام سے پہلے قرآن نے کیا کہا؟ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تو وسیلے کی کیا بات ہے؟ اب آگے چلیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے پہلی کامیابی کیسے ملی تھی؟ کیا ہوا تھا کہ انسان جب دنیا میں آیا، جب اس زمین پر قدم رکھے تو زمین پر جو انسان کو سب سے پہلی کامیابی ملی وہ بھی کسی کے وسیلے سے تھی، اور وہ وسیلہ کسی اور کا نہیں، اللہ پاک کے آخری نبی جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ تھا۔ اب کیا ہوا؟ حدیث پاک میں ہے، امام بیہقی نے، بہت سارے محدثین نے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں جو ایک لغزش ہو گئی تھی، وہ گناہ نہیں تھا، وہ غلطی نہیں تھی، بلکہ ایک لغزش تھی۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں جو بڑے مرتبے والے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی چھوٹی سی لغزش کو بھی بڑا سمجھتے ہیں۔ ہم گناہگار بڑے بڑے گناہ کر لے کہتے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اللہ والے اس لغزش کو بھی بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ حضرت آدم کو اللہ کریم نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، انہیں زمین پر اتار دیا۔ اب حضرت آدم کو اپنی اس لغزش کی وجہ سے بڑی حیا آتی تھی۔ تقریباً 300 سال تک آپ آنسو بہاتے رہے۔ کیسی ندامت ہے، ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے ایک آنسو نہیں بہاتے۔ وہ لغزش تھی مگر 300 سال تک حضرت آدم روتے رہے۔ آخر آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، اے اللہ پاک مجھے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں معاف فرما دے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنے کی دیر تھی، اللہ پاک نے آپ کی لغزش کو معاف بھی فرما دیا اور ساتھ ہی فرمایا، اے آدم لولا محمد ما خلقتک، اے آدم علیہ السلام اگر محمد نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اچھا حضرت آدم آئے تو پھر ہم سب آئے نا، ہیں یہ ساری زدانہ چلا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث قدسی ہے، لولا کلمہ خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا۔ ارے جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان
चुनीनो चुना बने दो जहां, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। तो अब पता चला कि मेरे आका का नाम वो है जिसके वसीले से हजरत आदम की तौबा भी कबूल होती है और सुभान अल्लाह उसकी बरकतें नसीब होती हैं। फिर हम क्यों ना कहें आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। नूहो खलीलो मूसा ओ ईसा, नूहो खलीलो मूसा ओ ईसा, सबका है आका नामे मोहम्मद, सबका है आका नामे मोहम्मद। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे। अच्छा, अंबिया का तरीका हमने सुन लिया, वसीला पेश करना है। हजरत आदम का तरीका भी सुन लिया। अब आओ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद भी वसीला पेश किया। अल्लाह के, आप तो अल्लाह के हबीब है ना, मगर आपने कैसे वसीला पेश किया? मखलूक में सबसे अफजल, सबसे आला, अल्लाह पाक का सबसे ज्यादा कुर्ब रखने वाले हमारे आका व मौला जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। आप इस शान वाले हैं कि ये जमीन आसमान जिन इंसान फरिश्ते गर्ज जो कुछ है सब आप ही के सदके बना है। सब अगले पिछले अल्लाह पाक के हुजूर आप ही का वसीला पेश करते हैं। इतनी ज्यादा बड़ी शान होने के बावजूद खुद नबी पाक भी अल्लाह की बारगाह में वसीले पेश फरमाते। मामला क्या हुआ? मुसलमानों के चौथे खलीफा मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम अपनी प्यारी अम्मी जान, जब उनकी वालदा की वफात हुई ना, फातिमा बिनते असद रदी अल्लाह तआला अन्हा, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतौर तबर्रुक उनकी वालदा को अपनी कमीज मुबारक उड़ा दी। फिर उनकी कब्र में नबी पाक खुद लेटे और अल्लाह पाक के हुजूर दुआ की, अल्लाहुल्लज़ी युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु। अल्लाह पाक जो जिंदा है उसे कभी मौत ना आएगी, जो हय्यु ला यमूत है। इग़फिर लि उम्मी फातिमा, ए रब्बे करीम मेरी अम्मी हजरत फातिमा की बख्शिश फरमा। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया, नबी पाक कहते हैं वलक्किनहा हुज्जतुहा, ए अल्लाह पाक इन्हें नकीरैन के सवालों के जवाब की तलकीन फरमा। वस्सी अलैहा मुदखलहा, और इन पर इनकी कब्र को वसी फरमा दे। बिहक्की नबी का वल अंबिया अल्लज़ीना मिन क़ब्ली फ़इन्नका अरहमुर राहिमीन, ए अल्लाह पाक अपने नबी हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम और मुझसे पहले तमाम नबियों के वसीले से मेरी दुआ कबूल फरमा। बेशक तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम फरमाने वाला है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो कीजिए, आका की शान वो है कि नजर उठाएं अल्लाह उनका देखना मुलायजा फरमा कर किबला तब्दील फरमा देता है। मेरे आका वो हैं कि जिनके दिल में तमन्ना उठे अल्लाह वो तमन्ना पूरी फरमा देता है। इसके बावजूद मेरे आका अल्लाह पाक के हुजूर वसीला पेश कर रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि जब वसीला लेकर अल्लाह की बारगाह में दुआ पेश की जाती है अल्लाह नजरे रहमत फरमाता है। अब आखिरी हदीस सुन लो, इब्ने माजा की हदीस है और वो हदीस क्या है? इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने भी रिवायत किया है। सहाबी रसूल हजरत उस्मान बिन हुनैफ रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, एक मरतबा एक नाबीना सहाबी बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज किया, ए अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी आंखें ठीक हो जाएं। सुभान अल्लाह। दुआ तो वो सहाबी खुद भी कर सकते थे ना, अल्लाह के नबी से क्यों कहा कि हुजूर आप दुआ करेंगे तो जल्द कबूल होगी, मजीद करम होगा। मगर सुनो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वजीफा कैसा दिया, ये आज सबको वजीफा मिलने जा रहा है। सुभान अल्लाह। जब किसी मुश्किल में, जब किसी परेशानी में, कारोबार ठप हो गया है, कर्जा बढ़ गया है, बीमारी जान नहीं छोड़ रही है, बच्चों के रिश्ते का मसला है, कोई घरेलू नाचाकी है, अब ये वजीफा सुन लो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? मेरे आका ने एक दुआ सिखा दी। आपने फरमाया अच्छी तरह वजू करो, फिर 2 रकात अदा करो, फिर यूं दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका वतवज्जहू इलैका बि मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा, या मुहम्मदु इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हादिही लितुक़दा अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फिय्या। ए अल्लाह पाक, अब तर्जुमा जरा सुनिएगा। हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह वाज़े हो रहा है। तालीम कौन दे रहा है? नबी पाक तालीम दे रहे हैं। किसको तालीम दे रहे हैं? सहाबी रसूल को तालीम दे रहे हैं। हदीस कहाँ मौजूद है? इब्ने माजा में, तिरमिज़ी में। नबी पाक
نے صحابی کو جو دعا سکھائی کون سی ہے؟ دعا کا ترجمہ سنیے گا. اللہ کے حبیب فرماتے دعا کرو اے اللہ پاک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے محبوب نبی رحمت حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تیرے حضور متوجہ ہوں. اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کے حضور متوجہ ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے. اے اللہ پاک میرے حق میں پیارے آقا کی سفارش کو قبول فرما. سبحان اللہ. حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں جیسے ہی آقا نے وظیفہ بتایا صحابی کھڑے ہوئے, وضو کیا, 2 رکعت پڑھی اور جو آقا نے دعا سکھائی تھی وہ دعا کی. ہم ابھی وہیں بیٹھے تھے, وہ واپس آئے اور کہتے ہیں گیا تو نابینا تھا, واپس آیا تو آنکھ والا ہو گیا. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, کر لو وظیفہ نام محمد, کر لو وظیفہ نام محمد. اب اس آواز سے کیا سیکھنے کو ملا کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے. پہلے وضو کریں, 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں اور یہ والی دعا پڑھیں. یہ خود نبی پاک نے عطا فرمائی ہے اور اس پہ پیارے آقا نے خود سکھایا ہے کہ میرے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں مانگو, اللہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. تو ہمیں اس دعا کو یاد بھی کر لینا چاہیے. ہم ہمارے اسلامی بھائیوں سے اس دعا کو حاصل بھی کر لیں, اپنے موبائل میں بھی سیو کر لیں تاکہ پڑھتے رہا کریں. کہ الحمدللہ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ امام ابی دنیا کہہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا, اس کو پیٹ میں بڑا عجیب سا پرابلم ہوا. اس زمانے کے لحاظ سے وہ کینسر تھا. جب ان کو یہ وظیفہ ملا, یہ وظیفہ پڑھا, دوبارہ ٹیسٹ کروایا, ڈاکٹر کے پاس گئے, وہ مرض ہی دور ہو گیا تھا. تو نبی پاک کا وسیلہ, اللہ اکبر. اور سبحان اللہ اپنے اعمال کا وسیلہ بھی پیش کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم جو نیکی کریں اللہ والوں کا بھی وسیلہ پیش کریں. اور آپ نے مثال کے طور پہ نماز پڑھی یا درود پاک پڑھے, تلاوت کی, اب اللہ سے عرض کرے مولا جو تلاوت پڑھی ہے اس کے وسیلے سے مولا گناہ معاف کر دے. اے اللہ جو نوافل پڑھے ہیں اس کی برکت سے میرے مولا میری مشکل آسان فرما دے. وہ بڑا کریم ہے, وہ کرم فرماتا ہے. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک, اور یہ بخاری کی حدیث ہے, حدیث کا خلاصہ سنا دیتا ہوں کہ 3 دوست غار میں چلے گئے, غار بند ہو گیا, وہ گھبرا گئے کہ اب باہر کیسے نکلیں گے. سوچا اللہ کی بارگاہ میں اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. ایک نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا, اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا, اللہ نے وہ پتھر اس کی قدرت سے تھوڑا سا ہٹ گیا. دوسرے نے ایک گناہ سے بچنے کی ایک اچھی کوشش کی تھی, اللہ کی بارگاہ میں اس اکیلے میں رہ کر گناہ سے بچنے کا وسیلہ پیش کیا, اللہ نے پتھر اور ہٹا دیا. تیسرے نے ایمانداری کی تھی, مزدور کی مزدوری پوری ادا کی, اللہ سے عرض کیا مولا اس دن جو میں نے نیک کام کیا تھا بچا لے مولا, اس کے وسیلے سے پتھر اور ہٹ گیا. وہ تینوں لوگ باہر آ گئے. بخاری کی حدیث ہے, نبی پاک یہ واقعہ صحابہ کو سنا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے, اللہ اس وسیلے کی برکت سے مدد فرماتا ہے. تو پھر بتاؤ نا, مجھ جیسے گناہگار کا نیک عمل اور اس کا وسیلہ پیش کروں تو جائز, تو اگر میں غوث پاک کا وسیلہ پیش کروں تو کیوں غلط ہوگا, داتا حضور کا وسیلہ پیش کروں تو کیوں غلط ہوگا, اولیاء کرام اور صحابہ کرام اور سبحان اللہ پنجتن پاک کا اگر وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں تو وہ کیوں غلط ہوگا. بالکل درست ہے اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے, خود نبی پاک نے یہ تعلیم عطا فرمائی ہے. تو وسیلہ کر کے اللہ کی, دیکھیں مانگنا رب سے ہے, دینے والی ذات رب کی ہے. بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ اللہ کے سوا کسی اور سے کیوں مانگتے ہیں. نہیں جناب, ہمارا عقیدہ یہ ہے, آج اس عقیدے کو غور سے سن لو, ہم سب کا ماننا یہ ہے کہ تمام صحابہ, تمام اولیاء, تمام انبیاء یہ اللہ کے محتاج ہیں, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو پھر شرک تو نہ رہا نا. شرک تو یہ ہوتا ہے کسی کو اللہ کی طرح ماننا. ہم سب کہہ رہے ہیں یہ سب اللہ کے محتاج ہیں. ہاں اللہ اپنے کرم سے کچھ اپنے پیاروں کو کچھ اتھارٹی دیتا ہے, کچھ اختیارات دیتا ہے, وہ اللہ سے لے کے ہمیں عطا فرماتے ہیں. اور بخاری ہی کی حدیث ہے, نبی پاک فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی, بے شک اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم فرماتا ہوں. تو اس حدیث نے تو ساڈا مسئلہ ہی حل کر دیا نا. اسی بھی تو یہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا اللہ سے لے کر ہمیں دیتے ہیں, اللہ جسے چاہے یہ اختیار دے. تمہیں پرابلم کیا ہے؟ میں دنیا کی مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں. دنیا میں کوئی مالدار آدمی ہو, کوئی اربوں پتی, کوئی بڑا بلڈر ہو, وہ اپنے چند ملازمین کو, اپنے مینیجر کو اتھارٹی دے دیتا ہے, پاور آف اٹارنی دے دیتا ہے کہ میری طرف سے تم ٹرانسفر کر دینا, میری طرف سے تم تقسیم کر دینا. تو کوئی یہ نہیں کہتا یہ مالک ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ مالک کا خاص بندہ ہے, مالک
مالک نے اس کو اختیار دیا ہے، اس کا مال ہے، تقسیم یہ کر رہا ہے۔ دنیا میں سمجھ آ جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ پیارے ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور وہ تقسیم کرتے ہیں، تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں نے آپ کو بخاری کی حدیث بھی سنا دی، اور یہی بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رب ہے معطی، معطی عطا کرنے والا، قاسم تقسیم کرنے والا، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رب ہے معطی، اور یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے، یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بخشش ان کا وسیلہ، اس کی بخشش ان کا وسیلہ، اس کی بخشش ان کا وسیلہ، دیتا وہ ہے دلاتے، یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی مشکل میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، کسی دکھ میں ہوں، پہلی بات تو دعا سے جینا چرائیں، اور پھر دعا میں وسیلہ اللہ والوں کا، اللہ کے پیاروں کا پیش کریں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ دعا سے جی نہیں چرانا۔ اور پھر میں نے کہا نا کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا ہے، تو نیک اعمال ہوں گے تو کریں گے نا۔ جو نمازی نہیں ہوگا تو وہ نماز کا وسیلہ کیسے پیش کرے گا؟ جو زکوٰۃ ہی نہیں دیتا تو وہ اپنی زکوٰۃ کے عمل کا وسیلہ کیسے پیش کرے گا؟ جو معاذ اللہ حرام کام کر رہا ہے، تو خدا را حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ اللہ کی رحمت شامل اس کے ہو جاتی ہے۔ جو حرام سے بچ کر، ابھی آپ نے شروع میں آیت سنی تھی نا، تقوی اختیار کرو، کیسے پیارے سٹیپس دیے کہ 3 کام کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تقوی اختیار کرو، وسیلہ پیش کرو، اور پھر کوشش کرو، اللہ پاک تمہیں کامیاب کر دے گا۔ تو زندگی کے ہر میدان میں اگر ہم یہ اپنا لیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اور اگر تقوی اختیار کرنا ہے، اگر گناہوں سے بچنا ہے، تو آج کے پرفتن دور میں دعوت اسلامی ایک ایسا شاندار ماحول ہے جو ہمیں گناہوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اس ماحول کی برکت سے ہم اپنے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آتے رہیں، قافلوں میں سفر کریں۔ آج بھی اجتماع میں آئے ہیں، ہو سکتا ہے آج کچھ تعداد زیادہ ہو گئی ہو کہ چلے میری حاضری تھی، اب نیت کریں ہم انشاءاللہ ہر جمعرات پابندی سے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ جمعرات کی رات تو ویسے ہی بھری مراد ہے نا، ابھی ذکر ہوگا، دعا ہوگی، اتنے سارے عاشقان رسول ہیں، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو ہر جمعرات آیا کریں انشاءاللہ اور اس کی برکتیں حاصل کیا کریں۔ الحمدللہ ایک اور بڑی نیکی کمانے کا موقع دعوت اسلامی کی طرف سے ہمیں دیا جا رہا ہے۔ دعوت اسلامی کتنی بڑی آرگنائزیشن ہے، سبحان اللہ۔ اگر دعوت اسلامی کے مدارس اور جامعات کی صرف بات کی جائے کہ جہاں درس نظامی کروایا جاتا ہے، جہاں حافظ اور ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، تو 20,235 جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ ہے۔ یعنی ان کو ملا لیا جائے تو 20,000 سے زیادہ، میں اسٹوڈنٹس نہیں کہہ رہا، 20,000 سے زیادہ اس کی برانچز ہیں، یہ ادارے ہیں۔ اور سبحان اللہ ان کو جمع کر لیا جائے تو تقریباً 5,65,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں بغیر فیس کے قرآن پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں۔ ہزاروں تو وہ ہیں جن کا کھانا پینا رہنا سب دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیں تو ہماری ایک اور آن لائن مدرسہ جس کو کہیں آن لائن ایجوکیشن سسٹم فیضان آن لائن، 27,000 کے قریب اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، تقریباً 90 کے قریب ملکوں میں پڑھ رہے ہیں، اور 60,000 اسٹوڈنٹس نے آن لائن اپنے کورسز مکمل بھی کر لیے۔ دعوت اسلامی کے 21 دارالفتہ ہیں جہاں ماہانہ 20,000 کے قریب لوگوں کو رہنمائی دی جا رہی ہے، فتوے دیے جا رہے ہیں، جواب دیے جا رہے ہیں، اور اب تک لاکھوں فتوے جاری کیے جا چکے ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ اللہ اکبر۔ دعوت اسلامی نے اس میدان میں بھی قدم رکھا، اور کیسا رکھا کہ اب تک 6 کروڑ سے زیادہ دعوت اسلامی کے مختلف پلیٹ فارمز پر، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر سبسکرائبرز ہیں، فالوورز ہیں۔ آئی ٹی کے شعبے کی بات کریں تو 35 موبائل اپلیکیشن، 44 ویب سائٹس لانچ کی جا چکی ہیں۔ قافلوں کی آپ کو دعوت دی جاتی ہے۔ شاید لوگوں کو پتہ نہیں کہ دعوت اسلامی ایک سال میں کتنے مسلمانوں کو قافلے میں سفر کرواتی ہے۔ یہ کریکٹر بلڈنگ کا ایک شاندار طریقہ ہے، انسان کو شاندار مسلمان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اب تک یعنی اگر پچھلے سال کی بات کریں 12 مہینے میں 9,60,000 عاشقان رسول نے قافلوں میں سفر کیا۔
दावत इस्लामी काफिला तहरीक है। आगे चलिए, दावत इस्लामी के ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में 45 जबानों में और ट्रांसलेशन हो रहा है, 8000 किताबों का तर्जमा हो चुका है। दावत इस्लामी का शोबा खुद्दामुल मसाजिद वल मदारिस जो मसाजिद बनाए चले जा रहा है, अब तक 7200 से ज्यादा मस्जिदें बन चुकी हैं और दुखियारी उम्मत की खैर खाही के लिए 3719 रूहानी इलाज के बस्ते, आप देखें ना, झूठे आमिल तावीज के बहाने, इस्तिखारे के बहाने न जाने लोगों से लाखों रुपए ले लेते हैं। ये आपकी दावत इस्लामी है जो रूहानी इलाज भी कर रही है, मस्जिदों में स्टॉल लगाया है, मस्जिदों में इज्तिमा में लोग आकर तावीज लेते हैं, रूहानी इलाज कराते हैं, 1 रुपया नहीं लिया जाता। और आपको पता है कितने लोगों का रूहानी इलाज तावीज या इस्तिखारा के जरिए किया जाता है? 8,20,000 मरीज हर महीने दावत इस्लामी के रूहानी स्टॉल्स पर आते हैं और ये बस्ते से इलाज कराते हैं। 8 लाख मरीजों से 1 रुपया नहीं लिया जाता। दावत इस्लामी का करोड़ों रुपए खर्च होता है। मरीजों को वैसे ही दुखी आया है, वैसे ही बे औलाद आया है, वैसे ही बेचारा रोजगार से परेशान है, और अब जनाब तावीज की फीस भी ले लें, इस्तिखारे के पैसे भी ले लें, फलां किस्म का बकरा लाओ, फलां किस्म का गोश्त लाओ, ना जाने उसके बेचारे के कर्जे में डाल देते हैं। अल्लाह की रहमत से उन सब जाली जो आमिलीन है उनसे बचाने के लिए दावत इस्लामी ने यह शोबा शुरू किया कि कुरान और हदीस की रोशनी में अंदर ऐसा रूहानी इलाज किया जाए और फ्री ऑफ चार्ज किया जाए। सुभान अल्लाह, ऑनलाइन इस्तिखारे की सहूलत दे दी, घर बैठे फोन करके अपना रूहानी मसला हल करें। और क्या चाहिए? तो ये तो चंद बातें मैंने बताई हैं, और अगर मैं बताता चला जाऊं तो फिर FGRF के कामों की तो एक तवील फहरिस्त है। जो तहरीक इतना बड़ा काम कर रही हो तो अब बताइए ना कि उस तहरीक के अखराजात कितने होंगे, उसके जनाब किस कदर एक्सपेंस होंगे। अरबों रुपए के अखराजात हैं। हम अरबों रुपए तो नहीं दे सकते ना, मगर क्यों ना सब मिलकर पार्टनर बन जाएं। दावत इस्लामी हर साल हमें पार्टनर बनाने का एक मौका देती है। हमने इन तमाम अखराजात को यूनिट पे तकसीम किया कि चलें बड़ा रकम नहीं तो 10-10 हज़ार रुपए के यूनिट बना देते हैं ताकि सारी दुनिया के मुसलमान उसमें हिस्सा मिलाएं। एक यूनिट 10,000 रुपए का है, कोई 1 दे सकता है वो 1 दे दे, कोई पंजतन पाक की नीयत से 5 दे सकता है वो 5 दे दे, कोई 12वीं की निस्बत से 12 दे सकता है वो 12 दे दे। नहीं 1500 साल जश्न विलादत है तो 15 दूंगा। आगे जितना गुड़ डालें, जिसको अल्लाह ने जितना दिया, 115 यूनिट दें। अच्छा आप 1 यूनिट नहीं दे सकते, आप आधा यूनिट दे दें, घर वाले सब मिलाकर 1 यूनिट दे दें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि मेरी तरफ से कुछ भी दिया हुआ पैसा अगर किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में, किसी आलिम या हाफिज के तालीम मुकम्मल करने में लग गया, क्या मालूम यही मेरी मगफिरत का जरिया बन जाएगा। तो एक नीयत, जितने इस्लाम भाई यहाँ हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, एक पक्की सच्ची नीयत करने के इस बार 12 अक्टूबर को ये टेलीथॉन होगा, मगर कल जुम्मा है, अगर कल दे दें, आज दे दें, जुम्मे की 1 नेकी 70 नेकी के बराबर है। तो 12 तक इंतजार ना करें, वरना 12 को भी दे दें। तो नीयत एक पक्की कर ले कि हमने इस टेलीथॉन में कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलाना है इंशाअल्लाह। हाँ, कुछ इस्लाम में जब कहते हैं यार मैं यूनिट नहीं दे सकता, फिर वो कुछ भी नहीं मिलाते, लेकिन सबने कुछ ना कुछ हिस्सा मिलाना है। अपने नाम और अपने नंबर के साथ रसीद बनवाएं ताकि अगले साल आपको याद भी दिलाया जा सके। और आप इंशाअल्लाह ये नोट कर लीजिएगा, जो इस बार टेलीथॉन में रकम मिलाए, अगले साल अपने माल को खुद ही चेक कर ले, अल्लाह ने अगले साल तक उसमें खूब बरकत डाल दी होगी इंशाअल्लाह। क्यों? ये वादा है ना, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता, तो नहीं होगा, ये बढ़ना ही है, ये मल्टीप्लाई होना है। अब अल्लाह करे कि दिल खोलकर जो यहाँ मौजूद हैं वो भी टेलीथॉन में हिस्सा मिलाएं, जो मुझे इंटरनेट के जरिए सुन रहे हैं वो भी हिस्सा मिलाएं। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।